لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اوتھی جانا کھیڈ مقدراں دی کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں تے کئی دولتاں مسکین نظارے لے جاندے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں زبانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے
تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، میں ہوں بلال کتب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 بجے تک ہوگی. 12 بجے ایک بلیٹن چلے گا اور پھر 1 بجے سے 3 بجے تک بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خطبہ ہوگا حج کا اس کے بعد اس کے اوپر جو اظہار خیال ہے وہ بھی ہمارے علماء کرام کریں گے. آج کا دن بہت اچھا اور بڑا خوبصورت ہے. سب دنوں کی طرح آج کے دن کو ایک بڑی فضیلت ہے، اور خدا کے واسطے جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے، جو نہیں سن رہے، دنیا میں کہیں بھی ہیں، ان سے صرف ایک ہی التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں پاکستان کو یاد رکھیں اور اس بیماری سے، کووڈ سے ہمیں نجات ملے. خصوصی طور پہ اس کی دعا کیجیے، کیونکہ حج کے اندر کم لوگوں کو دیکھ کے جہاں بہت خوشی ہوئی ہے وہاں بہت دکھ بھی ہوا کہ اللہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ جہاں کندھے سے کندھا جوڑنا مشکل ہوتا تھا وہاں فاصلوں کو برقرار رکھنا پڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کے اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو ایک یتیم تھا مدینے میں. اس نے مدینے میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سال دیکھا. جب میرے نبی جو ہیں وہ واپس آ گئے مکہ میں تو وہ یتیم بچہ تھا، اس کو اس کے چچا پال رہے تھے. اس بچے نے کہا اپنے چچا سے کہ میں نے رسول کو اتنے سال دیکھا ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور اپنے نبی کے پاس جا کے، محمد کے پاس جا کے ایمان اور توحید کا جو ہے وہ پرچار کروں. اس کے چچا نے کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا جائیداد میں سے، تیرے کپڑے، تیرا سب کچھ جسم سے بھی اتار لوں گا اگر تو نے یہ کیا. اس نے کہا اتار لے. میں نے جانے کا فیصلہ مکہ میں کر لیا. نکلا وہاں سے، اس کی ماں نے اس کو ایک کمبل دیا جو اس نے اپنی سطر کو ڈھانپا. آیا اور کعبے کی کئی دنوں کی مسافت کے بعد خانہ کعبہ کی آ کے سائے میں وہاں بس بیٹھ گیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بس جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ ان کو ملوں گا. نبی پاک ان کو آ کے ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا. اب ذرا فضیلت دیکھیے، یہاں پہ مسجد میں بیٹھے تھے اور ذکر الہی آیا تو درود اونچا اونچا پڑھنے لگ گیا، درود اونچا اونچا پڑھنے لگ گیا. لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. عمر خطاب نے کہا کہ آہستہ 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 لوگوں کی تلاوت نماز میں جو ہے وہ خراب کر رہے ہو، آہستہ. نبی ایک دم آئے اور کہا عمر مت روکو اس کو، تمہیں نہیں پتا کہ اس نے اپنا گھر، اپنا مال، سب کچھ رسول اور اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اسے کچھ نہ کہو. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اور جب تبوک کی جنگ تھی تو اللہ کے رسول نے جب اس کے ساتھ گئے تو اللہ کے رسول نے اس کو جاتے ہوئے کہا کہ جو لڑتے ہوئے شہید ہوگا وہ بھی شہید ہے، جو بیماری میں شہید ہوگا وہ بھی شہید ہے. وہاں پہ عبداللہ گئے، عبداللہ کو بیماری ہوئی اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. جب آپ کی شہادت ہوئی حضرت ابو بکر آپ کی قبر میں اترے، عمر خطاب آپ کی قبر میں اترے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اترے. اور قبر میں اترنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے. یہ کہنا جائز نہیں ہے لیکن محبت میں کس ناجائز کو جائز بنا دیا. آپ وہاں پہ دعا کیا کر رہے تھے کہ اللہ کاش میں مرا ہوتا، کاش میں مرا ہوتا اور مجھے یہ ہستیاں قبر میں اتار رہی ہوتی.
یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ حج کا سفر جو ہے یہ یقین کیجئے بڑا مشکل ہے، یہ آسان سفر نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں تمام حاجیوں کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے۔ میرے ساتھ آج ضیاء اللہ شیخ بخاری صاحب، السلام علیکم، اور میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ راغب بھائی بھی ہوں گے اور مفتی زبیر بھی ہوں گے، اور اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ذیشان تو نے کیا کلام پڑھا ہے اور کیا خوبصورت بات پڑھی ہے۔ ضیاء صاحب، شاہ صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں پڑھتا ہوں تو اس میں میرا جو سجدہ ہے وہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، جب میں رکوع کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ رکوع اللہ کے لیے ہے، پھر میں دعا مانگتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ میں حج کر رہا ہوں تو میں کس کا نفع کر رہا ہوں؟ یقیناً آپ نے وہ بڑی پیاری بات کی بلال بھائی کہ یہ تو سارا محبتوں کا سفر ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی یادگار کو اصل میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ گھر کس نے بنایا؟ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اللہ کے خلیل نے بنایا، ذبیح اللہ نے بنایا، تو اللہ نے ان کے اس بنائے ہوئے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اے میرے خلیل اللہ، اب تو نے گھر میرا بنا دیا، جو اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، لوگوں میں اعلان کرو کہ آؤ آ کے اس کا حج کرو۔ آئے خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ عرض کی اللہ میں کس کو سناؤں؟ فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، قیامت تک لوگوں کے کانوں تک اس کو پہنچا کر یہاں تک ان کو لے کر آنا، وہ میرا کام ہے۔ کیا بات، تو اعلان کر۔ تو دیکھیے آپ ابھی جو بات کر رہے تھے، بے شک تعداد میں کم ہیں، لیکن اللہ نے اب بھی وہاں پہ بھیج دیا اپنے پاک باز بندے، جا کے وہ ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا کسی نہ کسی حد اللہ نے معاف کر ہمارے رونے دھونے کو دیکھ کر۔ آتا ہوں راغب بھائی میرے ساتھ ہیں۔ راغب بھائی، یہاں پہ وہ لوگ جو کہ آج حج کر رہے ہیں، میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ 1000 ایسے لوگ ہیں جن میں 30% جو ہیں وہ لوکل ہیں، سعودی ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ وہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ ہیں، اور جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے غلاف بدل رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ کمال لوگ ہیں، کمال قسمت ہے لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یہ سارا حج کا جو سفر ہے محبت کا سفر ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی عاجزی سے اور اس کی انتہا بھی عاجزی سے۔ اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے میں ان 1000 نفوس قدسیہ کو مبارکباد پیش کروں گا جو پورے دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آج حج بیت اللہ کرنے کے لیے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، حج کے رکن اعظم کو پورا کرنے کے لیے مناسک حج میں سے وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اور وقوف عرفہ میں حج حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور میں آج تصاویر دیکھ رہا تھا خانہ کعبہ کے طواف کا، اور بڑی خوبصورت منظر بھی لگا، اور آنکھوں کے سامنے جس طرح آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ کندھے سے کندھا ملا کر یہاں پہ گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر ایک ترتیب کے اندر اور ایک دائرے کے اندر حجاج کرام طواف میں مشغول عمل ہیں، اور طواف وہ کر رہے ہیں، طواف کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے اس گھر کو کبھی بھی بے آباد نہیں فرمائے گا، اور یہ گھر تو ہمیشہ ہمیشہ آباد ہونے کے لیے ہے، اور اس گھر کی آبادی چاہے 5 بندے وہاں پہ موجود ہیں، ہر وقت میں وہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو 1000 افراد میں آ کے حج کا اس چیزیں کے سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت کورونا کی کیا کیفیت ہے۔ کم و بیش 6 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو کہ کورونا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں، اور اگر آپ مسلمانوں کی تعداد اس میں دیکھتے ہیں تو ان 6 لاکھ کے مقابلے میں پرسنٹیج کے اعتبار سے مسلمان بہت پیچھے ہیں، بہت نیچے ہیں۔ سچ، اللہ کی رحمت ہے بڑی۔ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان اس کورونا کی وبا میں اس طرح نہیں آئے جس طریقے سے ہم دیگر اقوام اور دیگر لوگوں کو بالکل سچ، بڑا اچھا نقطہ نکالا آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ حج بیت اللہ ہو رہا ہے، وقوف عرفہ کا جو رکن اعظم ہے اس کو آج ادا کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ بے پایا
اور وہ لا زوال اور لا محدود نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں جو وقوف عرفہ کرنے والوں کے لیے وہاں پر موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان احباب کو پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل بے شک بے شک. میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر حسین اکبر صاحب. یہ جو 1000 لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر اللہ کی بہت کرم نوازی ہے, لیکن اس کرم نوازی میں میں اور آپ اس طرح شامل ہیں کہ وہ ہمارے ریپرزینٹیو ہیں جو کہ وہاں پہ وہ حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. آج میدان عرفات میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور اگر میں صحیح ہوں تو روز قیامت بھی یہی وہ میدان ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یقیناً وہ 1000 کچھ نصیب ہیں. 10 سے 1000 کر دیے گئے تھے. جو سمجھتا ہوں کہ ایک تو یقیناً خدا کے لطف و کرم کے بغیر تو یہ چیز ناممکن ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک خانہ کعبہ کا طواف جاری رہے گا دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج کا دن جو عرفہ کا دن ہے, کتنے لاکھوں لوگوں نے قصد حج کیا تھا, قرآن دازیوں میں نام آ گئے, تیار بیٹھے تھے لیکن حاضری نہیں ہو سکی. لیکن الاعمال بالنیات, خدا نیت المومن خیر من عمل رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل. اس نے نیت کر لی, اس کو اجر مل گیا. یقیناً خود ہمارے لیے یہ لمحات بہت سخت ہے. ایک عرصہ سے طولانی عرصہ سے حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا اور آج کئی اشروں کے بعد حاضری سے محروم ہے. کل سے جب سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں یقین جانیے آنسو نہیں تھم رہے. میدان عرفات مقام توبہ ہے, مقام معرفت ہے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء, اوصیاء, اولیاء, اتقیاء کے آنسو جو ہیں بطور امانت موجود ہیں. لوگ رو رو کے توبہ کر کر کے اپنی ندامت کے آنسو سرزمین کے حوالے کر کے آتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا یقیناً روز قیامت میزان یہیں لگے گا, حساب و کتاب یہیں شروع ہوگا. اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے آنسو وہاں ہی پڑے ہوں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے کہ اس کے ندامت کے آنسو تو ہم ہیں پروردگار, اس نے تو توبہ کر لی تھی. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میدان عرفات ٹھیک ہے آج ہمیں حاضری کی سعادت وہاں حاصل نہیں ہوئی, لیکن یقیناً یہ 1000 جو ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نمائندے ہیں. یقیناً ان کے دل میں بھی تڑپ ہے کاش کے لوگ ہوتے. یہ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے غافل ہوں گے, ان کے دل بھی آنسو رو رہے ہوں گے کاش یہاں پر علاقوں کا وجبہ ہوتا. سچ کہہ رہے. تو یقیناً ہمیں پھر بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے ابھی کچھ حوصلہ ہوا یہ خبر پڑھ کے وزیر صحت کا کہ پنجاب کے 9 اضلاع جو ہیں الحمدللہ وہ اس کرونا وائرس سے فری قرار دے دیے گئے ہیں. 19 اضلاع فری قرار دے دیے. خدا کرے باقی ملک بھی اس سے فری قرار پائے. تو مفتی زبیر آپ میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. زبیر بھائی یہ وہ میدان ہے جہاں سب یہ اکٹھے ہوں گے, جہاں نبی کے میں قدم کہتا ہوں آنسو بھی گرے ہوں گے. یہاں حضرت عمر کے, حضرت ابو بکر صدیق کے, حضرت علی کے, حضرت عثمان کے قدم بھی لگے ہوں گے, آنسو بھی گرے ہوں گے. صحابہ حضرت بلال حبشی کی یعنی بھی گونجی ہوں گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ خطبہ بھی گونجا ہوگا. آج اس میدان میں مجھے دل کی کس کیفیت سے جانا ہے, اور اگر میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے میرے لیے کیا افضل ہے, میں کیا عمل کروں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے حج کے عمل میں اللہ رب العزت کو اپنے عقیدہ توحید کا اعلان سب سے زیادہ بھاتا ہے اور پسند آتا ہے. سب سے زیادہ عقیدہ توحید. چنانچہ آپ دیکھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لفظ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. اے اللہ حقیقی تعریف تیری ہے, نعمتیں ساری تیری ہیں, ملک, اقتدار, سلطنت, طاقت, قوت تیری ہے, تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ایک تو یہ کلمہ ہے, اور خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
الی آخری. یہ جملہ اور یہ دعا تمام انبیاء کی دعا رہی ہے. یہ عرفات کا خصوصی وظیفہ ہے اور میں بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، تم بھی اس وظیفے کو پڑھو. عرفات کے میدان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اور وظیفہ بیان کیا ہے. بلال بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ والہانہ عقیدتوں اور لافانی محبتوں کا سفر ہے. اور سچی بات یہ، آپ نے ایک لفظ بہت اچھا کہا کہ یہاں عاجزی تواضع انکساری نظر آتی ہے. ہم کئی ساری جگہوں پر عبادت کے تکبر کے اندر مبتلا، یہاں عبادت کا تکبر نہیں، ندامت کے آنسو نظر آتے ہیں. اور صبح شام ہم حج کے ان تمام افعال کے اندر یہی چیز دیکھتے ہیں. سفید کفن کی طرح احرام کی شکل میں سفر آخرت کی یاد دلانے والا سفر بھی ہے اور بخشش والا بھی ہے، عقیدت اور محبت والا بھی ہے، عشق اور معرفت خداوندی والا بھی ہے، واپسی پر زندگی کے اندر خوشگوار انقلاب نبوی پیدا کرنے والا سفر بھی ہے، اور نتیجہ اس کا بخشش اور مغفرت. آج عرفات کے میدان کے اندر ہیں. آپ حیران ہوں گے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے آج کے دن بدبخت آدمی کون ہے؟ سفیان ثوری سے پوچھا گیا آج کے دن کمبخت اور بدبخت آدمی شقی کون ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی بدبخت ہے کہ جب مغرب کا وقت اس کو عرفات میں مل جائے اور وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جو صرف یہ سوچنے لگ جائے، جو شک میں مبتلا ہو جائے، وہ بدبخت ہے. اس لیے کہ آج کے دن جو یہاں پر آیا اللہ رب العزت نے اس کی انشاءاللہ بخشش کر دینی ہے. خود متفق علیہ حدیث ہے. کیا خوبصورت بات کی. زبیر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے ایک وقفے پہ چھوٹے سے جانے میں واپس آؤں گا اور یہ ضرور پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے کہ کیا کوئی بھی عبادت عاجزی کے بغیر ہو سکتی ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب
اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ آنسو کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا اس وقفے میں کہ آنسو آتے ہیں جب یہ سب باتیں کرتے ہیں تو وہ محبت کی وجہ سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے ندامت کی وجہ سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے دونوں کی وجہ سے آتے ہوں، لیکن میرے خیال میں ایک تیسری وجہ شاید سب سے بڑی ہے جس میں کبھی غور نہیں کرتے۔ آنسو جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ایمانداری کی بات ہے کہ دنیا کے سارے سمندر اگر مل جائیں، سارے سمندر مل جائیں تو وہ دوزخ کے ایک کوئلوں کو بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ایک اللہ کی محبت میں گرا ہوا آنسو، اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پہ دوزخ کو ٹھنڈا، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ رحمت برستی ہے جب آپ کی آنکھوں سے محبت کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ زبیر بھائی، ہم لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جو سفید رنگ ہم احرام باندھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیوں احرام باندھنا ہے؟ وہ سنت والا پہلو ایک طرف ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اور پھر کندھے کو طواف میں ایک ننگا بھی کرنا ہے، ان کو کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ کہ میں نے جیسے ایک لفظ کہا تھا کہ سفر آخرت کی یاد، چنانچہ آپ دیکھیں کہ سفید کلر اور احرام سفید کلر کا۔ اچھا، آپ کو راستے کے اندر جانا ہے، مردہ اپنے ہاتھوں کو نہیں گھما پھرا چلا سکتا۔ ہم نے یہاں پر یہ کرنا ہے، 7ویں پارے میں اللہ نے تفصیلی احکام بیان فرمائے کہ جنگل کے اندر بھی جا رہے ہو تم، کسی شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو، مردہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں پر بھی تم نے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تم نے بھی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم نے بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے، وہ امن کے ساتھ ہوتا ہے، امن کا پیغامبر بن کر کے جاتا ہے، تم بھی یہاں پر سفیر امن، پیس کے ایمبیسڈر بن کر کے جاؤ۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ رب العزت یاد دلاتے ہیں۔ ویسے بلال بھائی، آج کا جو دور ہے نا، مربت کے احساس کو کچل ڈالتے ہیں آلات۔ آج تو صورتحال یہ کہ یہ جتنی جدید ٹیکنالوجی آئی، اس نے جہاں بے شمار فوائد پہنچائے، وہاں پر معرفت خداوندی، عشق اور وہ جو عقیدت، وہ جو پرانے زمانے کے اندر حاجی تو وہ تھے۔ میں نے ڈیمسکس اور شام کے اندر جا کر کے وہ پورے کے پورے جنگلات میں وہ جگہ دیکھی ہیں جہاں سے حاجی گزرتے تھے، ان کے جانوروں کے گھاٹ بنے ہوئے تھے اور بستیوں کے لوگ ان کو پانی اور ان کے جانوروں کو چارہ کھلایا کرتے تھے۔ وہ متعین مقامات بھی دیکھے، سمندری سفر، بحری سفر، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، گنگا جمنا کے کنارے انڈیا کے اندر لوگ کس طریقے سے جاتے تھے، میری بیٹی کی شادی فلاں سے کروا دینا، زمین کی وصیت یہ ہے، ترکے کا یوں کر دینا، پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس طرح سے لوگ مل کر کے جاتے تھے، گویا کہ زندگیوں کے سودے کر کے جاتے تھے، اور مہینوں بادبانی کشتیوں کے اندر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اب جا کر کے جب جدہ کے اندر بحری جہاز لنگر انداز ہوتا تھا تو مقدس سرزمین پر جس طریقے سے پہنچتے ہی وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے، تب جا کر کے اس حدیث کا بلال بھائی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اس طرح مشقتوں کے بعد جب کوئی حاجی خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے پورے کا پورا فلٹر ہو چکا۔ بہت ہی آپ نے بڑی مناسب بات کی شاہ صاحب، بڑے ہی ادب سے، بالکل آخری لمحات ہے یہ۔ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے خیال میں یہ عبادت ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ خانہ کعبہ کو چھوڑیں گے نہیں تو ہوگی نہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حج بیت اللہ جو ہے اس کا تعلق ہی اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو مسلمان آ کے اس حج کا، اس بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور اس میں فسق و فجور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کی طرح، تو پھر ایسے مڑتا ہے واپس، ایسے پلٹتا ہے شان و شوکت کے ساتھ کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے پلٹتا ہے۔
اور یقیناً وہاں پہ پہنچ کر جو بندے کو دین اور دنیا کے اعتبار سے اتنے ثمرات اللہ عطا کرتا ہے، جس میں ابھی ایک ثمر تو ہم نے سن لیا، اللہ گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جب اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر اس کے لیے انعام سوائے جنت کے کچھ اور نہیں. اور تیسرا فرمایا دیکھیے مسلمان وہاں پہ پہنچے، کوئی کالے رنگ کا، گورے رنگ کا، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی فرانسیسی ہے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے سب کا تلبیہ ایک ہے، سب کا ترانہ ایک ہے، سب کا یونیفارم ایک ہے. اسی لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے اندیشہ غرب، کہ فرنگی تہذیب بھی حرم ہے. اللہ نے جو ہمیں حرم دیا نا بیت اللہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ جو جس نے ہمیں ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیا ہے. سب وہاں پہ پہنچے، نہ عربی عربی رہا، نہ اجمی اجمی رہا، نہ کالا کالا رہا، نہ گورا گورا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات بالکل یہ فرمائیے کہ ہم نکلتے ہیں حج کے لیے تو ہمارا بنیادی طور پہ جو حج ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، تو وہ صرف ایک میدان سے دوسرے میدان میں جانے کا سفر ہے. دیکھیں حکم ربی کی اطاعت جو ہے اصل تو وہ عبادت ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حاجی کی اتنی عظمت ہے کہ جس دن وہ اپنے گھر سے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے باہر قدم رکھتا ہے، جب تک واپس گھر اس میں قدم نہیں رکھتا، یہ سارا عرصہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو انبیاء کی شان ہے. کیا بات ہے. جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول کرے گا. اس لیے حکم ہوتا ہے حجاج کرام کو شہر کے باہر جا کے الوداع کہو، شہر کے باہر جا کے ان کا استقبال کرو، کیونکہ جب وہ گھر سے نکل جائیں گے تو انہیں یہ منزلت مل جائے گی، جب واپس داخل ہو جائیں گے یہ منزلت چھن جائے گی. اس سے پھر ضیوف الرحمان کی سعادت، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ضیوف الرحمان ہیں، اور پھر کوئی گناہ ان کا باقی نہیں رہتا. اور پھر روز عرفہ کی میں بات کرنا، آج کے دن کی بات کرنا چاہتا ہوں. خدا گواہ میں نے ایسے انہونے معجزات عرفات میں دیکھے ہیں کہ ایک دن کا مجھے واقعہ کبھی نہیں بھولتا. آسمان خالی ہے، بالکل کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے. دعا کے لیے کسی نے کہا ابھی ہماری دعائیں بارش ختم نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حالات ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھی بھالی ہے اور تجربوں کی ہے. اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ایمان کی دولت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح برقرار رکھے. ہم ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے، 1 بجے ٹرانسمیشن جاری رہے گی، اور صدیق اسماعیل بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ طاہر جمیل رٹھور صاحب، شہریار داؤد بھائی بھی ہوں گے. ٹرانسمیشن جاری رہے گی، 1 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اور خطبہ جو ہے اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کے اوپر ہم اپنی رائے اپنے علماء کرام سے ضرور لیں گے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك